اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصل علیہ الحمدللہ الذی انزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اپنے مسائل کا حل اور یقیناً اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہی ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف ہی رجوع کیا کرتے ہیں اور اللہ ہی کے سامنے اپنی نیاز مندیاں اور اپنی حاجات اور اپنی تکالیف اور بیماریوں کو پیش کر کے اللہ رب العالمین سے ہی شفا حاصل کیا کرتے ہیں. ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہماری تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے، لیکن آج ہم جہاں ڈاکٹری علاج کراتے ہیں، حکماء سے علاج کراتے ہیں، وہاں اگر ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات مبارکہ اور سورہ مبارکہ جن کا ذکر میں کیا کرتا ہوں پروگرام کے شروع میں، اگر ہم ان کو اپنے معمولات کے اندر شامل کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی بہت جلد آپ کی ان بیماریوں سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائیں گے. ناظرین کرام، ویسے تو ہر ایک انسان کی ہر ایک حاجات ہوتی ہیں اور ہر ایک کی اپنی مختلف حاجات اور پریشانیاں ہیں، اور ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میری فلاں خواہش پوری ہو جائے اور فلاں مراد پوری ہو جائے، لیکن وہ اس کے لیے تگ و دو بھی کرتا ہے، رات دن شب و روز صبح شام ہمیشہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جائز اور ناجائز تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن مومن ہمیشہ اپنی ہر جائز مراد کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی خواہشیں تو پوری ہو جاتی ہیں اور بہت سے لوگ اپنی خواہشات کو لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حج کی سعادت نصیب فرما دے، لیکن بظاہر اسباب بھی نہیں ہوتے، لیکن تمنائے دل تو ہے ضرور، خواہش بھی ہوتی ہے. تو اس کے باوجود بھی اگر یہ تمنا پوری نہ ہو تو انسان اس تمنا کو لیے، بہت سے لوگ دیکھے ہیں تو اس تمنا کو لیے دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں. تو تمام جائز مرادوں کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم اللہ کے حضور اس آیہ مبارکہ کے طفیل اپنی جائز مراد کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اس آیہ مبارکہ کے طفیل انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرما دیں گے. سورہ نمل آیت نمبر 66، سورہ نمل آیت نمبر 62، معذرت کے ساتھ سورہ نمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، صرف یہیں تک، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہیں تک صرف، صدق اللہ العظیم، یہیں تک صرف اس آیہ مبارکہ کا ورد کیجئے 100 ٹائم. اور یقیناً اگر اس آیہ مبارکہ کو شروع کرنے سے پہلے کوئی حسب استطاعت کسی اللہ کے گھر کی خدمت کیجئے، کسی اللہ کے محبوب بندے کو جسے آپ جانتے ہیں مستحق ہے اس کی خدمت کیجئے، اور یعنی صدقہ و خیرات کیجئے، اور اس کے بعد اس کو اپنے معمولات کے اندر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 100 ٹائم اس آیہ مبارکہ کو، یعنی 100 مرتبہ 100 بار اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں، اور 40 دن تک اس کو بلا ناغہ پڑھیں اور اللہ کے حضور اپنی اس حاجت کو پیش کریں
جو آپ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میرا یہ یقین ہے کہ آپ کا 40واں دن پورا ہوگا اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دلی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، قرآن ہی کے ذریعے ہماری تمام جائز مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں، قرآن ہی کے ذریعے ہمیں شفا بھی نصیب ہوتی ہے، قرآن ہی کے ذریعے ہمارے گھر کے، ہمارے بیرونی، ہمارے اندرونی تمام مسائل جو حل ہوتے ہیں وہ قرآن ہی کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ آئیے ہم سب کوشش کریں کہ ہم قرآن کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کریں اور قرآن ہی کے ذریعے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ نہ جانے کن کن عملیات کا شکار ہو جاتے ہیں اور یا کن کن لوگوں کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل اور اپنی جائز مرادوں کو پورا کرنے کے لیے۔ تو میں چاہوں گا وہ اللہ کے حضور دست دعا بھی بلند کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں بھی صحیح، اور اللہ کے حضور رات کے پہر جب ساری دنیا سو رہی ہو اور اس وقت اگر کوئی شخص اس آیہ مبارکہ کو معمول میں رکھ لے اور 41 دن 40 ڈیز تک انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی، تو میں سمجھتا ہوں کہ 21 ڈیز گزریں گے اور انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین بندگی کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے ہر قسم کے مصائب اور تکالیف سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے تمام بیماریوں سے بھی شفائے کلی نصیب فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہماری تمام جائز مرادوں کو اللہ رب العالمین غیبی خزانوں سے پورا فرمائے۔ حضرات کرام، چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اور آج کا ہمارا سبق ہے، آپ جانتے ہیں آج منڈے ہے اور منڈے والے دن کوشش ہوتی ہے ہم آپ کو بیسک یعنی عربک الفابیٹس پڑھایا کرتے ہیں، اس کی پریکٹس کروایا کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو عربک الفابیٹس کی جانب لے کے چلیں گے، لیکن آج ذرا مختلف ہوگا پچھلے پروگراموں کی بنسبت۔ وہ یہ کہ آپ نے پچھلے پروگراموں میں باقاعدہ عربک الفابیٹس ہمارے ساتھ پڑھیں، الف سے لے کر یا تک۔ یا آپ کو معلوم ہے کہ 29 عربک الفابیٹس ہیں، اور 29 عربک الفابیٹس کو ہم نے کوشش کی کہ ان میں جو حروف مستعلیہ ہیں یعنی جنہیں فل میوت کر کے پڑھا جاتا ہے وہ بھی اب آپ کو یاد ہو چکے ہیں اور آپ کی ادائیگی بھی بہتر ہو چکی ہے۔ ساتھ ساتھ ان حروفوں کی بھی پریکٹس کی جو صرف اور صرف تھروٹ یعنی گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ ہم نے ان حروفوں کی بھی پریکٹس کی جو ایکو ورڈز یعنی کہ بونس ورڈ یا قلقلہ لیٹر کہلاتے ہیں، ان کی بھی پریکٹس کی، اور آپ کو وقتاً فوقتاً ہم نے آپ کو بتائے کہ حروف شجریہ کون سے ہیں، حروف صفیریہ کون سے ہیں، حروف لثویہ کون سے ہیں، حروف نطعیہ کون سے ہیں، یہ تمام حروف شفویہ کون سے ہیں، تمام حروف الحمدللہ آپ کو بار بار بتلائے اور بار بار ان کی پریکٹس کروائی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب آپ کے یہ حروف اور یہ آپ کی پروننسیشن بہتری کی جانب آپ بڑھ رہے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم جو سبق پڑھیں گے وہ قرآن کریم کے اندر جس طریقے سے ایک حرف ہے الف ہے اسے کئی طریقوں سے لکھا گیا ہے، با ہے اسے بھی کئی طریقوں سے لکھا گیا ہے۔ جب ہم جوائن کرتے ہیں تو وہاں حروف کا پہچاننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو آج آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم کے اندر کن کن طریقوں کے اندر یہ حروف لکھے جاتے ہیں اور کس کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں۔ آئیے ان کی پریکٹس کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز پریکٹس کے بعد آپ کی کالز کی جانب بڑھیں گے۔ حضرات کرام، آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں الف ہے، پھر اس کے بعد با ہے، پھر آپ دیکھ رہے ہیں تا ہے، کئی طریقوں سے لکھا ہوا، اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں سا ہے، پھر جیم ہے، پھر ہا ہے، اور اس کے بعد خا، دال، پھر آپ دیکھ رہے ہیں ذال، را، پھر اس کے بعد زا، پھر سین، اور پھر شین، اور اس کے بعد پھر صاد، پھر آپ ناظرین کرام اوپر دوبارہ دیکھ رہے ہیں ضاد، پھر طا، کئی طریقوں سے لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں وا، عین، عین کو دیکھیں حمزہ نما بھی لکھتے ہیں لیکن عین اور حمزہ میں فرق ہے، آپ کو بتلائیں گے آگے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں غین، پھر فا، قوف، اس کے بعد کیف، پھر اس کے بعد لام، لام دیکھیں کئی طریقوں سے لکھا ہوا ہے۔ پھر اسی طریقے سے میم، پھر نون، نون دیکھیں کئی طریقوں سے لکھا ہوا ہے۔ اب جن کو حروف کی پہچان نہیں ہوتی وہ یہاں آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں واو، واو کو کئی طریقوں سے لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہا، ہا بھی کئی طریقوں سے لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھ رہے ہیں حمزہ، حمزہ اور عین کتنا کلیئر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ اور عین، سب سے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ عین لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیں نیچے حمزہ، یعنی حمزہ اوپر سے نیچے
کی جانب اس کی لکیر جو ہے نیچے اس طریقے سے ہوگی، لیکن عین بالکل اسٹریٹ ہوگی۔ بہرحال یہ کہ انشاءاللہ پھر آپ کو بتلاتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام سب سے نیچے یا لکھا ہوا ہے۔ اب یا بھی کئی طریقوں سے لکھا ہوا ہے، آپ نے تو دیکھا۔ اب یہاں کنفیوژن کیا پیدا ہوتی ہے، میری جانب توجہ کریں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو ان حروفوں کی جانب دوبارہ لے کر جاؤں گا۔ ناظرین کرام آپ یقیناً آپ نے حروف دیکھے اور حروف میں نے آپ کو دکھلائے تاکہ آپ کو ایک سمجھنے میں آسانی ہو۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک بچے کو حروف کی بچے سے مراد میرا یہ ہے کہ جو بھی ابتدائی طالب علم ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور اس کے لیے ابتدا ہوتی ہے، آخر وہ بچہ ہی ہوتا ہے اس میدان کے اندر۔ اب اس کے لیے جب اس نے دیکھ لیے، پہچان لیے حروف الف ب ت ث جیم، یہ تمام حروف اس کو زبانی بھی یاد ہو جاتے ہیں، لیکن اب ہم نے دیکھا جب وہ قرآن کریم اس کے سامنے رکھا جاتا ہے تو قرآن کریم کے اندر انہی حروف کو رد و بدل کر کے دوسرے انداز سے لکھا جاتا ہے۔ اب وہاں پر بچہ بعض اوقات جب قرآن کریم پڑھتے پڑھتے آیات پڑھتے پڑھتے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، یہ نون ہے یا با ہے، نون پر بھی ایک نقطہ ہے، با کے نیچے بھی ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر بھی دو نقطے ہیں، یا کے نیچے بھی دو نقطے ہیں۔ تو یاد رکھیے جیم کے پیٹ میں بھی ایک نقطہ ہے، خا کے اوپر بھی ایک نقطہ ہے۔ تو بچہ جو ہے تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے، بچے سے مراد جو بھی ابتدائی طالب علم ہے۔ تو یاد رکھیے ہم نے یہ دیکھا ہے، اور اس میں بڑے بڑے جو قرآن کریم سیکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آج کوشش کی کہ تاکہ آپ کو یہ بتا دیے جائیں کہ شارٹس حروف لکھے ہیں، ان شارٹس حروف کو پہچانیے۔ آئیے ان کی پریکٹس کرواتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے پریکٹس سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با با دیکھ رہے ہیں آپ، کئی طریقوں سے لکھا ہوا، 5 طریقوں سے با لکھا ہوا ہے۔ سیکنڈ بھی با ہے، تھرڈ بھی با ہے، یعنی کہ اسی دوسری لائن کے اندر، سیکنڈ لائن کے اندر تمام کے تمام جو حروف 4 طریقوں سے یا 4 طریقوں سے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 4 کے 4 با ہیں، با کے نیچے ایک نقطہ ہے اور بالکل واضح ہے۔ اب اس کے بعد دیکھ رہے ہیں تا، اب آپ کو مخرج نہیں بتلانا، مخرج آپ کو معلوم ہے کہ تا کا مخرج کیا ہے، آج آپ سے پوچھیں گے بھی ہم کہ تا۔ اب دیکھیں تا 4 طریقوں سے اور بھی مختلف طریقوں سے لکھا ہوا ہے۔ تا ایک شارٹ کر کے، پھر ایک را نما لکھا ہوا ہے، دیکھیں جیسے زا لکھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر دیکھیں ثا، پھر اس کے بعد دیکھیں ثا، اس کے بعد دیکھیں جیم۔ اب جیم دیکھیں کئی طریقوں سے، جیم ایک شارٹ لکھا ہوا ہے، پھر ایک آپ دیکھیں درمیان حروف میں، یعنی کہ حروفوں کے درمیان میں جیم جس طریقے لکھا جاتا ہے، پھر ایک اس طریقے سے جیسے حرف کے آخر میں بہت سے حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں، ان کے آخر میں جو جیم لکھا جاتا ہے وہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ با دیکھیں، با شارٹ حرف میں جب شارٹ حروف کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو ابتدا میں با اس طریقے لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد درمیان میں بھی بعض اوقات با اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب دونوں سائڈ پہ حروف ہوتے ہیں اور درمیان میں با ہوتی ہے تو وہ اس طریقے سے ہوتی ہے، اور جب لاسٹ میں با ہو تو پھر وہ اس طریقے سے ہوتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ حرف۔ اس کے بعد آپ تا بھی دیکھ رہے ہیں، یہی ترتیب تمام کے تمام حروف کے اندر چلے گی۔ اب اس کے بعد دیکھ رہے ہیں ہا، اب ہا دیکھیں 4 طریقوں سے اور مختلف طریقوں سے لکھا ہوا ہے، وداؤٹ ڈاٹ 1 ہا۔ اب دیکھیں جو تھرڈ طریقہ ہے، اب یہاں آ کر اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ہا ہے، اس کو کون سا حرف پڑھیں گے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو یہاں آ کر تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ تو ذہن کے اندر رکھیے گا، اس کو بٹھا لیجئے ان حروفوں کو، شارٹس حروف کو، کہ یہ قرآن کریم کے اندر اس طریقے سے بھی لکھے جاتے ہیں اور اس طریقے سے بھی پڑھے جاتے ہیں، تو یہ ذہن کے اندر رکھیے۔ اس کے بعد ہے خا، اب آپ دیکھ رہے ہیں خا، خا کو بھی 4 مختلف طریقوں سے لکھا ہوا ہے، یقیناً آپ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ رہے ہیں، اس پر اصل میں توجہ دینی ہے، ان حروفوں کو پہچاننا ہے۔ اب خا کو بھی دیکھیں، سیکنڈ طریقہ ممکن ہے آپ سمجھ جائیں، لیکن تھرڈ جو حرف لکھا ہوا ہے خا، اب یہاں آ کر تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر جب یہ لکھا جاتا ہے خا، اس وقت اس حرف کو پہچاننا
ذرا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ قرآن کریم کے اندر اس طریقے سے بھی خا لکھی جاتی ہے آیات کے اندر، اور اسی طریقے سے آخر میں بھی دیکھ رہے ہیں خا لکھی ہوئی۔ اب دال جو ہے یہ دیکھیں دو طریقوں سے، ایک فرسٹ میں لکھ دی، ایک لاسٹ میں لکھ دی، جس سے احد میں دال ہوتی ہے، اور مطلب مختلف صورت کے اندر قل هو اللہ احد دال میں اس طریقے سے دال آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں ذال، اب ذال دو طریقوں سے، یہ بھی سیم ہے، صرف ڈاٹ کا اضافہ ہے۔ اب اس کے بعد دیکھ رہے ہیں را، اب را چار طریقوں سے ہے، ایک تو جو سیمپل طریقہ ہے آپ پہچان جاتے ہیں را کس طریقے سے، ایک دوسرے طریقے سے، پھر ایک جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں درمیان سے، یعنی حرف کا اختتام ہوتا ہے تو پھر را اس طریقے سے لکھی جاتی ہے، یعنی کہ یہ چار طریقوں سے را لکھی جاتی ہے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد زا، اب زا دیکھیں یہ بھی چار طریقوں سے ہے۔ اس کے بعد سین، اب سین دیکھیں چار طریقوں سے، ایک سیمپل ہے، دو دیکھیں مختلف طریقوں سے ہے، اور ایک جو ہے دو مختلف طریقوں سے مراد یہ ہے کہ ایک سٹارٹ مطلب بہت سارے حروف لکھے جاتے ہیں تو ان میں ایک حرف سین اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور تھرڈ میں جو سین لکھا ہوا ہے یہ درمیان میں جب سین لکھا جاتا ہے، شروع میں بھی حرف ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، اور آخر میں بھی ہوتے ہیں، تو درمیان میں سین اس طریقے سے بعض اوقات لکھا جاتا ہے، اور آخر میں سین اس طریقے سے لکھا جاتا ہے جیسے لاسٹ میں سین لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے شین، تو یہی ترتیب اسی طریقے سے آخر تک چلے گی، ذہن نشین کرتے چلے جائیے۔ یہ صرف آپ کو دکھلانے ہیں تاکہ آپ پہچان کر سکیں، صرف آپ کو دکھلانے، آپ ماشاءاللہ آپ ذہن نشین بھی کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد شین، اب شین دیکھیں یہ بھی مختلف طریقوں سے لکھا ہوا ہے دو۔ اب اس کے بعد صاد، اب صاد دیکھیں، اب کنفیوژن کیا ہوتی ہے، بعض اوقات اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فا ہے اور اس پر نقطہ جو ہے وہ مٹ گیا، تو اس پر نقطہ ہی نہیں بلکہ یہ صاد ہی ہے۔ تو یاد رکھیے، ذہن میں بٹھا لیجئے بار بار کہ قرآن کریم کے اندر صاد اس طریقے سے بھی لکھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ اب آئیے دوبارہ ہم اگلے حرف کی جانب بڑھتے ہیں، ضاد، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ضاد۔ اب ضاد جو ہے آپ دیکھیں یہ بھی، اب اس میں کنفیوژن یہ ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ فا ہے۔ اب دیکھیں شروع میں ضاد، وہ تو آپ نے پہچان لی کیونکہ آپ نے پڑھی سیمپل تھی، آپ نے اس کو فوراً پہچان لی یہ ضاد ہے، لیکن سیکنڈ اور تھرڈ طریقے میں جو یہ ضاد لکھا ہوا ہے یہ تھوڑی سی کنفیوژن آپ کے لیے پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کو پہچان لیں تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ ضاد کا جو شوشہ بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی جو اس کو راؤنڈ کیا ہوا ہوتا ہے، یہ پیش نما ہوتا ہے، اور فا کا ذرا مختلف ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے فا بھی نظر آ رہا ہے۔ اب اسی طریقے سے طا بہت آسان ہے، سیمپل ہے، سمجھ میں آ جائے گی۔ ظا یہ بھی سیمپل ہے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ عین کے اندر تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوگی۔ عین آپ دیکھ رہے ہیں دو درمیان میں طریقے اور لکھے ہوئے ہیں، ایک حمزہ نما عین ہے، یہ عین ذہن نشین کر لیجئے، جب عین لکھا جائے گا تو اس کے نیچے جو اوپر جو اس کو راؤنڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد نیچے سیدھی لکیر جو ہے یہ بالکل اسٹریٹ ہوگی، نہ کہ تھوڑی سی آڑی نہیں ہوگی، یعنی ترچھی نہیں ہوگی بلکہ بالکل سیدھی ہوگی۔ عین کی یہ پہچان ہے، بس ذہن نشین کر لیں۔ اور اس کے بعد درمیان میں بھی عین لکھا ہوا ہے۔ پھر اسی طریقے سے غین، اب اس کے بعد فا، اب دیکھیں فا اور ضاد میں واضح فرق ہے، اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اور صرف یہاں یہ فرق آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے، آپ کے ذہن میں آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو سکیں کہ قوف اور فا میں فرق۔ بعض اوقات آپ یہ محسوس کریں کہ یہاں تو فا لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ فا نہیں بلکہ قوف ہے کیونکہ اس کا ایک ڈاٹ جو ہے وہ مٹ گیا۔ نہیں، فا کے اوپر ایک ہی نقطہ ہوتا ہے، اور یہ قوف دیکھیں اس پر دو ڈاٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ ذہن نشین کر لیں ان حروفوں کو۔ فا تین طریقوں سے، مختلف طریقوں سے لکھا ہوا ہے، قوف اسی طریقے سے تین طریقوں سے، اور اس کے بعد کاف۔ اب کاف دیکھیں، ڈنڈی والا کاف کتنے طریقوں سے؟ تین طریقوں سے۔ کاف ایک سیمپل طریقہ ہے، پھر اس کے بعد کاف جو شروع میں لکھا جاتا ہے، اور یہ کاف تھرڈ والا یہ جو ہے درمیان حروف کے اندر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد کاف ہے، پھر لام۔ اب لام دیکھیں کئی طریقوں سے، 1 2 3 4۔
اب اس کے بعد میم دیکھیں، میم بھی کئی طریقوں سے ہے. میم آپ دیکھ رہے سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، یعنی 5 طریقوں سے میم کو لکھا گیا. ایک سیمپل اور 4 مختلف طریقے. اس کے بعد نون. اب دیکھیں نون میں آ کر آپ تھوڑا سا شاید کنفیوز ہو جائیں. اب دیکھ رہے ہیں زا کو دیکھیں اور نون کو دیکھیں جو تھرڈ طریقے میں لکھا ہوا ہے نون. اب یہاں آ کر بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ نون ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو نون میں واضح فرق ہے کہ نون کس طریقے سے لکھا ہوا ہے. اس کے بعد واو. اب اس کے بعد جو ہا ہے جو باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتی ہے اس کو دیکھیں یہ 4 طریقوں سے لکھا ہوا ہے. ایک ہا جو آپ نے ابتدا میں پڑھی تھی وہ ہا سیمپل ہے. اس کے بعد 2 چشمی ہا بنی ہوئی ہے. پھر ایک اور طریقے سے ہا لکھی ہوئی ہے. پھر 2 چشمی ہا جو درمیان میں. پھر اس کے بعد ہا جو اللہ کے نام میں جس طریقے سے استعمال ہوتی ہے. پھر حمزہ. حمزہ اور عین میں آپ کو فرق بتایا تھا کہ دیکھیں عین کے اوپر سے راؤنڈ ہوا ہے اور نیچے جو لکیر ہے سیدھی نہیں بلکہ ترچھی یعنی آڑی لکیر کھینچی ہوئی ہے اور اس کی لکیر یاد رکھیے کہ زیادہ لمبی بھی نہیں ہوگی. اس کے بعد یا ہے. یا دیکھیں مختلف طریقوں سے لکھی ہوئی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ یا کے 2 نقطے تا تھے تو غلطی سے جو ہے نا رائٹر نے جو ہے نا غلطی سے یہ نقطے جو ہے 2 نیچے ڈال دیے. تو یاد رکھیے الحمدللہ بہت آسان ہے. حاضرین کرام الحمدللہ آپ نے میرے ساتھ مل کر آج کے پروگرام میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم نے جو دن ڈیوائیڈ کیے ہیں یعنی کہ منڈے سے لے کر سنڈے تک ایکسیپٹ فرائیڈے ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ ہمارے تمام ایام جو ہیں تمام دن جو ہیں وہ ہم نے تقسیم کیے ہیں. تمام ڈیز کو تقسیم کیا ہے. منڈے آپ جانتے ہیں منڈے صرف اور صرف ہم عربک الفابیٹس پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے وہ ابتدائی جو ویورز ہیں یا ابتدائی جو کالرز ہیں ان کے لیے آسانی ہو سکے. کیونکہ ہمارا کام ہے میرا مقصد ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھا دوں اور قرآن پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی کام کی جب ابتدا کرنی ہوتی ہے ضروری ہے اس کے لیے بیس بنانی پڑتی ہے. تو بیس قرآن کریم جب سیکھ رہے ہیں تو اس کی بیس یہی 29 حروف ہیں. اگر ان 29 حروف کو آپ نے صحیح طور پر پہچان لیا تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب آپ کی کچھ نہ کچھ بیس بن گئی. اب اس کے اوپر جو ان حروفوں کی ادائیگی ہے ان حروفوں کو جوڑ کرنا ہے یہ سب پالش ہے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اب آپ کے لیے قرآن کریم پڑھنا آسان ہو رہا ہوگا. حضرت ہم چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں آج ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری خالہ جی کون اور کہاں سے ہیں؟ میں شفیل سے بول رہی ہوں. شفیل سے. کیا نام ہے اماں جی آپ کا؟ نمبر 1 تو پہلے اماں، نمبر 2 اماں بلالا کرو. اچھا نمبر 2 اماں. چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اماں جی. اچھا اماں جی آپ عربک الفابیٹ سنائیے. جی 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 سٹارٹ لیجئے. تعاوت تسمیہ. اعوذ باللہ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف الف الف. با کو یہ چاروں طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے با لکھی ہوئی ہے. الف با تا سا جیم خا خا دال. میری اماں جی آپ دیکھ رہے ہیں با ہے نا با. جی با سیکنڈ لائن میں با لکھی ہوئی ہے نا. خا 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 خا. جی یہ آپ دیکھ رہی ہیں آج تھوڑے مختلف لکھے ہوئے ہیں. آپ الف ٹی وی کی با آواز تو میری تا بند سا کی ہوئی جیم ہے اس طریقے سے بیٹے. پڑھنا تو اسی طریقے سے ہے لیکن با کو 4 مختلف طریقوں سے لکھا ہوا ہے. اس کو پڑھیے پورا. کیوں نہیں سنائی دے رہا مجھے؟ اچھا تھوڑی سی پرابلم ہے سننے میں. اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے. تو بہرحال یہ کہ آپ کوشش کیجئے انہی حروفوں کو دوبارہ پڑھیے. چلیں آپ جو ہے نا ایک سرسری طور پر سنا دیجئے. چلیں سنائیے. جی الف. جی پڑھیے. جی اعوذ پڑھو. دال سے آگے خو سے آگے دال پڑھیے نا. جی
جی کنٹینیو رکھیے، جاری رکھیے. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. پڑھیے اما جی، آگے دال سے آگے پڑھیے. تا سا جیم ہا خا دال زال را زا. جی اما جی آپ میرے ساتھ جی اما جی کوشش کریں کہ آپ جو ہے ان حروفوں کی جب پریکٹس کرتی ہیں نا تو آپ میرے ہاں ساتھ مل کر آج آپ کو بیسک حروف میں دوبارہ پڑھا دیتا ہوں. ہاں ہاں. جی جی آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں یہ حروف. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف الف با تا با با تا oh my god ثا تا جیم جیم حا حا خا 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 دال دال. دال نہیں کرنا ہے، اس کو آخر میں تھوڑا سا کنٹرول کریں گی. دال دال. زال میں پڑھاتا کچھ ہوں پڑھتا کچھ ہے اما جی. رو را زا زا سین. جزاکم اللہ خیرہ. اما جی کوشش بہت کی کہ آپ کو آواز ہم تک، آپ کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے لیکن شاید آپ کو سننے میں کچھ پرابلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی نصیب فرمائے. بہت شکریہ کال کرنے کا. کوشش یہی ہوتی ہے ناظرین کرام کہ جتنے ہمیں جوائن کرتے ہیں ان پر توجہ بھی دی جائے، لیکن بعض اوقات بزرگ ہو جاتے ہیں تو سننے میں کچھ پرابلم ہوتی ہے. تو امید بھی یہی ہوتی ہے کہ اگر ساتھ میں کچھ گھر والے اگر کوئی ساتھ میں موجود ہوں تو میں سمجھتا ہوں شاید اماں جی کے لیے پھر کافی آسانی ہوگی. کوشش کریں اماں جی. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ آپ کال کرتی ہیں، آپ کو ایک شوق ہے. تو میں بھی یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ ڈس ہارڈ ہوں یا آپ کو آپ جب جوائن کرتی ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھ لیں. تو جو میں آپ کو پڑھاتا ہوں وہی کچھ پڑھا کریں، اور کوشش کریں کہ ساتھ میں گھر میں آپ جب کالز کرتی ہیں، کال کرنے کے بعد ساتھ میں کسی نہ کسی کو ساتھ میں بٹھائیں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو سکے. بہت شکریہ کال کرنے کا اماں جی. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر فرام اولڈم ماشاء اللہ. جی بلسی. سسٹر پلیز یو کین ریسائٹ عربک الفابیٹس. جی Okay, inshallah, just only today little bit is difference. Okay, you can start please. جی. Yes. Yes. الف با. First is ta'awud tasmiya. A'udhu billah bismillah. Sorry. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ألف ما شاء الله. با 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 ما شاء الله. تا 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 ما شاء الله. تا سا 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 جیم جیم جیم
ha, kha, 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 ماشاء dal, dal, zal, zal, ra, 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 رو za, زا ji, زا after read alif no ha ji, زا no za, زا za, ما شاء الله za, ما شاء الله za, ما شاء الله sin, ما شاء الله sin, 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 shin, 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 yes fa. Next line کو ایک دم start. yes صاد جی جی sad, sad, please more full mouth جی more full mouth جی sad, 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 dad, more full mouth dad, 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 ta, قا ta, 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 قا ta, ta, ضا ta, in the last don't do stop carry on قا ta, za, yes za, 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 ain, please pronounce from middle of throat جی ain, عين ain, ما شاء الله ain, ain, ain. yes mashallah sister today enough alhamdulillah you read mashallah you reciting good alhamdulillah inshallah which one is left inshallah reading inshallah next week inshallah okay sister جزاکم اللہ خیرہ حضرات کرام بس یہی ہے کہ ایک پہچان کروانی ہے ان حروفوں کی اور بار بار آپ سے پڑھوانا ہے تاکہ آپ کو پہچاننے میں بھی آسانی ہو اور آپ جب بار بار حروفوں کو پڑھیں گے جب 4 بار ایک حرف کو پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹس بھی ہوگی اور حرف کی پہچان بھی ہوگی تو انشاءاللہ عزیز اس کی وجہ سے آپ کی پروننسیشن کافی بہتر ہو جائے گی حضرات کرام نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر آر بیگم جی MashaAllah. Sister R Begum, just only you can recite Arabic alphabets, please. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف با 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 MashaAllah. با MashaAllah. تا 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 سا سا
سا سا سا جیم 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 ہا ہا. ہا Please pronounce it from middle of throat. ہا Ha. ہا Yes. ہا Hmm. ہا Hmm. ہا Ha. ہا Yes. خوا Kha is full mouth. خوا Kha. خوا Khwa no. Kha. خوا ٹھیک ہے Yes. کچھ بہتر ہے جی. خوا Kha. خوا خوا ماشاء اللہ. خوا دال Yes. Sister, please you can practice up till dal. Repeat. Then inshallah more better your pronunciation. Inshallah I give you inshallah more sabak. Okay? اوکے Okay inshallah. ناظرین کرام الحمدللہ ایک تجربہ ہوا اور الحمدللہ اس سے کافی امید ہے کہ انشاءاللہ ایک حرف کو جب 4 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ. نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ مسز حسین کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہو. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. مسز حسین آج عربک الفابیٹس کو ہم نے 4 مختلف طریقوں سے آپ کے سامنے پیش کیا اور کوشش ہے کہ تاکہ یہ بھی ایک پریکٹس ہے جس میں آپ سے ایک حرف کو 4 مرتبہ پڑھایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس سے پروننسیشن بھی انشاءاللہ بہتر ہو رہی ہے. جی سٹارٹ جی لیجیے. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف الف الف. الف ہاں لام کو اور شارٹ کریں. جی الف. با 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 با. اچھا یہ کوشش کریں مسز حسین اکثر یہ غلطیاں کرتے ہیں اس میں تقریباً آپ کی بھی یہ غلطی ہے کہ با کے آخر میں جب الف آتا ہے نا تو آخر میں آواز اسٹاپ ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی یعنی کہ با 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 آواز کری آن یعنی کہ آواز کنٹینیو رہے گی. مثال کے طور پر با با ہا بھی نہیں محسوس ہوگا اور اسٹاپ بالکل آگے جھٹکا بھی نہیں دینا. جی چل کوشش کرتی ہوں. جی تا تا صرف ایک الف کی مقدار. تا تا تا. یہ حروف کھینچ رہے ہیں تھوڑا سے کوشش کریں کہ اس کو ایک الف کی مقدار زیادہ نہ کھینچیں. اچھا سا سا سا. ابھی بھی تھوڑا سا کھینچ رہے ہیں دیکھیں. سا 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 سا. جیم. ہاں اس کا مخرج کیا ہے؟ جیم جیم جیم. جی مسز حسین جیم کا مخرج کیا ہے؟ جی جیم کا مخرج کیا ہے؟ جیم کا مخرج وسط زبان وسط تالو ماشاءاللہ حروف وسط زبان شجریہ میں سے ہے. ماشاءاللہ. جی اگلا حرف پڑھیے. ہا 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 ہا. ابھی بھی دیکھیں اسٹاپ ہو رہی ہے آواز آخر میں. ہا اور خو سیم ہے. خو ہا ہا ماشاءاللہ ہا ماشاءاللہ ہا. ماشاءاللہ. آگے نظر نہیں آتا. اگلا حرف دال ہے. جی دال دال دال.
اچھا 2 دفعہ میں سمجھے یہ بھی 4 دفعہ ہے. ہاں یہی تو کنفیوژن ہوتی ہے. کنفیوژن ہو گیا نکیوں کے نظر نہیں آ رہا تھا نا میں سمجھے 4 اچھا دفعہ اچھا لکھا جی ہوا جی ہے. جی زال ماشاء اللہ بہت خوب. زال ماشاء اللہ مسٹر حسین آج صرف دال اور ذال تک الحمدللہ ایک پریکٹس ہوئی اور ایک تجربہ حاصل ہوا. لیکن اب نیکسٹ ویک جو میں سنوں گا انشاءاللہ نیکسٹ منڈے تو وہ ہر حرف سے پہلے ادائیگی سے پہلے اس کی پروننسیشن پوچھوں گا آپ سے, اس کا مخرج پوچھوں گا, پھر اس کے بعد آپ حرف پڑھیں گی. ٹھیک ہے, کوشش کیجئے گا ان تمام حروفوں کی پروننسیشن جو آپ نے آج پڑھے ہیں ذال تک ہر حرف کا پہلے مخرج بتائیں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنا جو حرف ہے وہی حرف کی ادائیگی کریں گی. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میرے کون بھائی, کون میرے میں بزرگ؟ حاجی منصب دار اسٹوک انٹرنس سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ. جی حاجی صاحب آپ عربک الفابیٹ سنائیں گے ہمیں؟ نہیں, میں نے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے صرف. جی حاضر. آج 2 دن ہو گئے آپ نے بتایا تھا جو کسی پر جادو ہو تو جادو کے لیے کون سی صورت آپ نے بتائی تھی, وہ تھوڑا آہستہ بتائے نا تو مجھے پتہ چلے. چلیں انشاءاللہ العزیز میں ضرور انشاءاللہ بتلاؤں گا دوبارہ. آج یاد رہا تو انشاءاللہ آج بتلا دوں گا, نہیں تو پھر کل کے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور بتلاؤں گا میں آپ کو. ٹھیک ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا انشاءاللہ آج کوشش کروں گا, آج مجھے یاد رہا تو انشاءاللہ آج بھی بتلا دوں گا, نہیں تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ضرور انشاءاللہ میں بتلا دوں گا, کل کے یا پرسوں کے انشاءاللہ. کل کے پروگرام میں, آج کے یا کل کے پروگرام میں, یعنی اسی ویک میں انشاءاللہ میں آپ کو بتلا دوں گا. پلیز تھوڑا آہستہ بتائیں نا تو پھر پتہ چل جائے. انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں پروگرام کے اختتام سے پہلے یا پھر انشاءاللہ کل یا پرکوں اسی ویک کے پروگراموں میں انشاءاللہ میں بتلا دوں گا آپ کو دوبارہ. ٹھیک ہے, آپ کی بہت شکریہ. والدہ کو کینسر ہے تو آپ کی والدہ پڑھتے ہیں اس سے وہ ٹھیک ہوں گے, وہ کون سی صورت ہے جو آپ کی والدہ پڑھتی ہیں کینسر کے لیے, وہ بھی بتا دینا. اللہ اکبر. وہ بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ ہے سورہ انبیاء کی, آیت نمبر غالباً 83 ہے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سورہ انبیاء, سورہ انبیاء پارہ 17. پارہ 17. جی سورہ انبیاء آیت نمبر غالباً 83 ہے. رب دعائے ایوب کہتے ہیں اسے دعائے ایوب کہتے ہیں. انشاءاللہ العزیز پھر بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا پروگرام کے لاسٹ میں یا پھر کل پرسوں کے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور میں اس کا دوبارہ ذکر کروں گا. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرہ. حضرات کرام انشاءاللہ کوشش ہوگی جو آیات مبارکہ میں نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا کرتا ہوں, یہ جن کے فوائد یقیناً ہم حاصل کر سکتے ہیں تو یا میں نے وہ بتلا چکا ہوں اور لوگوں نے پھر بھی اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لوں گا انشاءاللہ جو آیات بتلائی گئی ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسلام بھائی کیا حال ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین. جی اسلام بھائی عربک الفابیٹ سنائیں, آج 4 مختلف طریقوں سے ہیں. جی اسٹارٹ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف الف با 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 تا 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 ثا 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 جيم جيم جيم
ح ح ح ح ح غا غا خا خا. माशाअल्लाह इस्लाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी हद तक बेहतर है। कोशिश दुआ करें कि करना। इन्हीं हुरूफों को दोबारा प्रैक्टिस कुरान में लाएं तो इंशाअल्लाह मज़ीद इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। सिर्फ और सिर्फ आज सिर्फ हुरूफों की पहचान करवानी है कि ये इनको 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखा ताकि आपको पहचान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको पहचान है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। हमारे बुज़ुर्ग पूछ रहे थे कि सूरह कौन सी आया मुबारक है जो जादू के असर को ख़त्म कर देती है। तो हमारे बुज़ुर्गों को मैं दोबारा बतला देता हूँ और इंशाअल्लाह रिपीट प्रोग्राम भी देखेंगे तो इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। सूरह तौहा, सूरह तौहा गालिबन पारा 14 है। सूरह तौहा आयत नंबर 68 और 69। सूरह तौहा आयत नंबर 68 से लेकर 69। कुल्ना ला तखफ इन्नका अंतल अअला व अलक़ि मा फी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैथु अता। नाज़रीन किराम, किसी ने कोई भी मतलब ये कि किसी ने जादू का, मिसाल के तौर पर आज के दौर में यही है कि हर एक शख्स ये महसूस करता है बस मुझ पर किसी ने जादू कर दिया, मुझ पर किसी ने काला इल्म कर दिया, बस वहम के अंदर मुब्तला है। तो अगर फिर भी वहम है या कोई ऐसे असरात मालूम हो रहे हैं कि जादू के असरात हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस आया मुबारका को 11 टाइम तक इंशाअल्लाह 11 टाइम पढ़ें और 11 दिन तक पढ़ें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला इस आया मुबारका के तोफ़ैल इंशाअल्लाह आपके जादू के असर को जो आपके उस पर है तो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि जिस शख्स ने आप पर जादू किया होगा जादू उसी पर दोबारा लौट जाएगा। अल्लाहु अकबर। कुरान की बड़ी सआदत है। अल्लाह तबारक व तआला हमने कुरान से ताल्लुक़ कायम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। नेक्स्ट कॉलर इनको ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन जानारा बेगम। जी जहानारा फ्रॉम इस्लाम दाना। जी कैसे बहन उस्ताद जानारा जी? बेगम जी जल्दी से पढ़िए, 2-3 कॉलर और भी हैं उनकी भी कॉल ले लेते हैं। जी स्टार्ट लीजिए। जी शुरू करूं? जी जी बिल्कुल शुरू कीजिए। तावु तस्मिया जी स्क्रीन पर आई नहीं अभी तक। अभी आ जाती। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ अलिफ बा 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 ता 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 माशाअल्लाह। सा 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 माशाअल्लाह। बहन जानारा बेगम माशाअल्लाह, अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको हुरूफों की पहचान माशाअल्लाह आपको भी है। तो कोशिश करें इन्हीं हुरूफों को प्रैक्टिस में लाएं। हमारे साथ 2 कॉलर और हैं तो इनकी भी कॉल ले लेते हैं ताकि नाराज़ ना हो और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फिर मौका देंगे इंशाअल्लाह। हाँ बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मा जी क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा जी। आज जो है अरबिक अल्फ़ाबेट्स में 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखा हुआ है तो मैं आपसे चंद हुरूफ पूछ लेता हूँ तो आप मुझे बता दें। पहली लाइन में सेकंड वर्ड पढ़िए जी। सेकंड लाइन में सेकंड हर्फ पढ़िए। अच्छा, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मेरी आंख का ऑपरेशन है वेडनेसडे। अच्छा, तो मेरे लिए दुआ करना, तब शायद मैं 3-4 वीक पढ़ ना सकूंगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शिफाए कामिला नसीब फरमाए। आप हर नमाज के बाद 11 मरतबा या नूरू या बसीरू पढ़ा करें। अच्छा, या नूरू या बसीरू 11 मरतबा पढ़कर 5 उंगलियों में फूंक के इस तरीके से या शहादत की उंगली पर फूंक के आंखों पे मल लें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बीनाई को लौटा देंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अम्मा जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन दिलारा हैं?
جی میں مانچسٹر سے مسز بیگم. مانچسٹر سے مسز بیگم. مسز بیگم جلدی سے آپ جو ہے عربک الفابیٹ سے سٹارٹ لیجیے. اچھا اسکرین پہ نہیں آ رہا ہے. آپ کو تو زبانی یاد ہے نا؟ جی جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف الف با 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 تا 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 سا 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 سا. جی ماشاءاللہ مسز بیگم الحمدللہ آپ کو بھی کافی حد تک الحمدللہ حروفوں کی پہچان ہے. اسی حروفوں کی انشاءاللہ ہم دوبارہ پریکٹس کریں گے نیکسٹ ویک. تو آپ بہت شکریہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ آج پروگرام کے وقت بہت یقیناً لیٹ ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جہاں کہیں بھی مسلمان گھروں میں اسپتالوں میں زیر علاج ہیں لا علاج ہیں یا رب العالمین آج کے پروگرام کے توفیل اس کلام مجید فرقان حمید کے توفیل بالخصوص ہماری امت جی کا جو آپریشن ہے انہیں بھی شفائے کلی نصیب فرمائے اور بھی جو بیمار ہیں انہیں سب کو شفائے کاملہ شفائے تامہ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.